اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل سنت یہ اعتراض کرتے ہیں، ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا کہ اذان کے اندر شیعہ علی ولی اللہ کا اضافہ کرتے ہیں، جبکہ ان کی ان کی اذان کے اندر ہنسنا جائز ہے، گفتگو کرنا جائز ہے، اذان کے اندر الفاظ کا اضافہ جائز ہے، بارش ہو جائے تو اس کے اندر الفاظ کا اضافہ جائز ہے، تو الصلاۃ خیر من العمر کا اضافہ جائز ہے، اور ان کے نزدیک تو اہل مکہ کی اذان الگ ہے، اہل مدینہ کی اذان الگ ہے۔ تو ہمارا مقصد اور موضوع یہ ہے کہ کیا جو اہل سنت اذان پر اتنی شیعہ کی بکواس کرتے ہیں، خود کے خطبے میں تو اپنے ابو بکر عمر عثمان کے نام ایڈ کر لیے انہوں نے، آپ لوگوں نے ان کو جمعہ کا خطبہ دیتے نہیں دیکھا، تو یہ ان لوگوں نے کہاں سے نکالے؟ یہ نبی کی سنت تھی، اللہ کے نبی ابو بکر عمر عثمان کا جمعے کے خطبے میں نام لیتے تھے۔ تو ہمارا ان سے یہ سوال ہے، ہمارے چند برادران اب تک ہماری بات سمجھ نہیں ہے کہ ان کی خدمت میں بزد ادب گزارش ہے کہ وہ غور فرمائے کہ کیا پیارے نبی مسجد نبوی میں جمعہ کا خطبہ پڑھتے تھے تو خطبہ میں ارشاد فرماتے کہ اہل سنت والجماعہ اہل سنت علماء جمعہ کے خطبے میں ابو بکر عمر عثمان اور علی علیہ السلام کا علاوہ بھی اپنے 2-3 بزرگوں کے نام لیتے ہیں، اس کے علاوہ امہات المومنین بھی بعض اسماء گرامی لے لیتے ہیں۔ آپ کس حدیث شریف کی کتاب سے دکھا سکتے ہیں کہ پیغمبر گرامی نے خود یا کسی دوسری جگہ جمعہ کے اندر کسی خطیب جمعہ کو یا دور رسالت میں ان بزرگان کے نام کے خطبے میں لیے ہوں؟ ہم نے یہ سوال بہت سارے پڑھے لکھے اہل سنت دوستوں سے پوچھا تو خاموشی پر مبنی گہری سوچ میں شرم کے مارے ڈوب جاتے ہیں۔ تو اب ان کا ایک مجدد الفا ثانی یہ مر گیا مردود، یہ کیا کہتے ہیں، لنگڑا شیطان خادم رضوی، یہ بڑا اس کا مجدد الفا ثانی کہتا ہے۔ تو یہ کیا لکھتا ہے خبیث کے شیخ احمد سہروردی، جنہوں نے اپنے بھائی مجدد الفا ثانی ناصبی بھی کہتا ہے کہ ان کو اطلاع ملی کہ قصبہ سامانہ کے ایک خطیب نے اپنے خطبہ میں اہل سنت کے خلفائے راشدین کے نام اس لیے چھوڑ دیے کہ یہ زمانہ رسالت میں نہیں لیے جاتے تھے۔ کسی بندے نے سنت زندہ کر دی اور اس نے کہا کہ بھائی یہ تو نبی کے دور میں تو ابو بکر عمر عثمان کے تو نام لیے نہیں جاتے تھے، تو بند ہی کر دیتے ہیں، سنت والا خطبہ سناتے، تو اس نے نام میں زبان رسالت نہیں لیے جاتے، تو جناب نے مجدد الفا ثانی نے وہاں کے قاضی صاحبان اور اکابرین نے شہر کے نام خط لکھا اور ان کی سرزنش کرتے ہوئے کہا کہ خلفائے راشدین کا ذکر اگرچہ جمعہ کے شرائط میں داخل نہیں ہے، مگر یہ اہل سنت والجماعت کا مذہبی اشعار ہے۔ خطبہ میں خلفائے راشدین کا ذکر وہی شخص چھوڑ سکتا ہے جس کا دل مریض اور باطن خبیث ہو۔ مکتوب احمد ربانی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 42 صفحہ نمبر 43 مکتوب 15 طبع امرتسر 1910۔ تو ہماری اہل سنت سے گزارش ہے کہ جو اذان میں علی ولی اللہ چھوڑ دے اس کا دل بھی مریض اور اس کا باطن خبیث ہے۔ تو یہ تو شیعہ سے بھی تو پوچھ لو نا کہ جو اذان کے اندر علی ولی اللہ چھوڑ دے اس کا دل بھی مریض اور باطن خبیث ہے۔ ویسے تم لوگوں کی تو سنت نبوی سے تو تمام لوگوں کا خطبہ بھی ثابت نہیں، اور شیعہ اذان تمہیں سنت سے چاہیے۔ کیا اللہ کے نبی نے، کیا صحابہ نے علی ولی اللہ کا، تو کیا صحابہ نے ابو بکر عمر عثمان کے خطبوں میں نام لیے؟ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ضرور شیئر کیجیے گا۔